السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزوا عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام محترم بزرگوں اور دوستو، دین کی نسبت پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہاں جمع ہونا اللہ کے فضل ہی سے ہوا ہے۔ ہم خود سے نہیں آئے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں لایا ہے۔ لہذا اس آنے کی قدردانی یہ ہے کہ اجتماع کی ساری مجلسوں میں ہم اپنی ذات سے شریک ہوں، اور بات کو دھیان توجہ سے سنیں، عمل کے ارادے سے سنیں۔ یہ بھی نیت اور جذبہ بنائیں کہ خود ہمیں دین پر چلنا ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کو دین پر چلنے کے لیے ان کی خوشامد کر کے ان کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زبان کے اعتبار سے ہو سکتا ہے میری زبان اور آپ کی زبان میں فرق کی بنا پر ممکن ہے کہ کچھ باتیں سمجھ میں نہ آویں، لیکن اگر آپ متوجہ رہیں گے تو اللہ رب العزت بات کو دل میں اتار دیں گے۔ اس کی کوشش کی گئی ہے کہ جو حضرات اردو بالکل نہیں سمجھتے، صرف وہ تمل زبان جانتے ہیں، ان کے لیے الگ ترجمہ بھی ہو رہا ہے۔ جو معذورین حضرات ہیں ان کے لیے بھی ترجمے کا انتظام ہے۔ باقی آپ حضرات جتنا اللہ کی طرف متوجہ کر کے بات کو دھیان توجہ سے سنیں گے،
اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو ہم سب کے نفع کی بات پہنچا دیں گے، اور انشاءاللہ دین پر چلنا اللہ ہم سب کے لیے آسان کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جتنی دیر بات ہو خوب دھیان توجہ سے سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی قسمیں کھائی ہیں۔ حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی حاجت نہیں، لیکن بات کو تاکید در تاکید بنانے کے لیے اللہ قسم کھا کر کے فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں انسانوں کے فساد اور انسانوں کے خسارے کی بات کہی ہے، وہاں قسم کھا کر کے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ کسی قسم کھائی ہے؟ زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اور زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے، گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ یہ اللہ زمانے کی قسم کھا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بنیاد خسارے اور گھاٹے کی ہے، وہ بنیاد صرف صحابہ کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف صحابہ کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ قیامت تک کے زمانے کے انسانوں کے لیے خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ نے 4 اعمال بتائے ہیں۔ کیا اعمال بتائے؟ 4 اعمال بتائے ہیں۔ خوب دھیان سے بات کو سنیں گے بھائی۔ خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 4 اعمال بتائے ہیں۔ یہ 4 اعمال امت میں 4 طبقے نہیں، امت میں 4 طبقے نہیں، بلکہ امت کے ہر فرد کے ذمے یہ 4 کام ہیں۔ میری بات ذرا دھیان توجہ سنیں گے۔ یہ امت میں 4 طبقے نہیں بتائے گئے، بلکہ امت کے ہر فرد کے ذمے 4 کام بتائے گئے۔ کیا کیا کام ہے؟ پہلا کام ہے اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ۔ دوسرا عمل یہ بتایا گیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو نبی کے طریقے پر پورا کرو، جس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ عمل صالح، نیک عمل، بھلا عمل، قابل اجر، قابل معاوضہ، اللہ کے ہاں مقبول، وہ عمل بنے گا جو عمل نبی کے طریقے پر کیا جائے گا۔ بات آئی سمجھ بھائی؟ بات آئی سمجھے؟ عمل برائے عمل نہیں، عمل نبی کی اتباع کے ساتھ ہوگا، تب وہ عمل بنے گا، تب وہ عمل بنے گا، تب وہ عمل دین بنے گا، تب اس عمل کو پر اللہ کی طرف سے اجر ہوگا، وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا جو عمل نبی کے طریقے پر کیا جائے گا۔ اور اگر عمل کے اندر نبی کا طریقہ نہ دیکھا گیا اور عمل میں نبی کے طریقے کی رعایت نہ کی گئی، تو چاہے ظاہر میں دیکھنے کے اعتبار سے وہ خالص دین کا عمل کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل دنیا کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔
اسے پہلا عمل اللہ پر ایمان لاؤ، دوسرا عمل اعمال صالحہ کو اختیار کرو. اور میں نے عرض کر دیا کہ اعمال صالحہ وہ عمل بنے گا جو عمل نبی کے طریقے پر ہوگا. تیسری چیز ایمان کی دعوت دو. تیسری چیز کیا ہے؟ ایک تو ہر ایک کے ذمے اللہ پر ایمان لانا فرض. ایک تو ہر ایک کے ذمے اللہ پر ایمان لانا فرض. خوب دھیان سے سنیں گے. تمام فرائض میں، تمام احکامات میں اللہ کی طرف سے پہلا حکم، پہلا فریضہ اللہ نے اپنے بندوں پر یہ رکھا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ. تیسری چیز میں نے عرض کیا ایمان کی دعوت دو. یہ ایمان کی دعوت خسارے اور نقصان سے بچنے کا ذریعہ ہے. ایسا نہیں کہ صحابہ کے زمانے میں جو ایمان لائے صحابہ کرام انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا تو ان کے لیے خسارہ اور نقصان تھا، بلکہ قیامت تک کے زمانے کے لیے اللہ زمانے کی قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ تمہارے ذمے خسارے نقصان سے بچنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم ایمان کی دعوت دو. بات سمجھ آ رہی بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان کی دعوت دو. اور چوتھی چیز خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے جس کو اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے وہ اعمال کی دعوت دو. تو یہ چار اعمال ہیں، یہ چار اعمال ہیں. یہاں مراد امت کے چار طبقے نہیں ہیں کہ کچھ لوگ دعوت میں ہوں، کچھ لوگ عمل میں ہوں، کچھ لوگ عمل میں ہوں، کچھ لوگ دعوت میں ہوں. ہاں نہیں، سب کو ایمان میں بھی ہونا ہے، سب کو اعمال پر بھی رہنا ہے، اور سب کو ایمان کی دعوت بھی دینا ہے، اور سب کو اعمال کی دعوت بھی دینا ہے. جب یہ چار کام امت کے افراد ہر فرد کریں گے تو جو کریں گے وہ خسارے اور گھاٹے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے، اور جو نہیں کرے گا وہ خسارے اور نقصان سے نہیں بچ پائے گا. یہ کسی مولوی کی اور کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے، خود اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اب میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو میں نے عرض کی، اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانا. اس زمانے میں اللہ پر ایمان لانے کا تصور ہی نہیں رہا. ہم صرف اتنے کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان گھر خاندان میں پیدا ہو گئے، یہ ہمارے ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے. یہ ہمارے ایماندار ہونے کے لیے یہ ہم سمجھتے ہیں. حالانکہ دنیا کی اور چیزوں کے بارے میں ہمارا گمان یہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر کا بچہ بغیر ڈاکٹری پڑھے ڈاکٹر ہو جائے گا، انجینئر کا بچہ بغیر انجینئرنگ پڑھے انجینئر ہو جائے گا، عالم کا بچہ بغیر عالمیت پڑھے عالم بن جائے گا. ان ساری لائنوں میں ہم سمجھتے ہیں کسان کا بچہ، تاجر کا بچہ بغیر اس لائن کی کوشش کیے ہوئے وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی. یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہاں آ کر کے ہم سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے. ہے نا بات وہی ہے نا یہ بات کہ مسلمان گھر خاندان میں پیدا ہو جانا
ہم اپنے ایماندار ہونے کے لیے کافی سمجھتے ہیں. یہ بات دھیان سے سنی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں اس بات کو فرما دیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان اور دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. کس پر پیدا ہوتے ہیں؟ کل مولود یولد علی الفطرہ اے فطرت الاسلام. دنیا کے سارے بچے اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. پھر ان بچوں کو جو ماحول ملتا ہے وہ بچے وہ ماحول اپنے اندر لے لیتے ہیں. اگر یہودیت کا ماحول ملا تو یہودی بن گیا، عیسائیت کا ماحول ملا تو عیسائی بن گیا، ہندویت کا ماحول ملا تو ہندو بن گیا، اور مسلمان گھر خاندان میں پیدا ہو گیا تو اپنے کو مسلمان سمجھنے لگا. حالانکہ سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. لہذا مسلمان گھر خاندان میں پیدا ہو جانا یہ ہمارے ایماندار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. باقاعدہ ہر ایک سے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ. اس لیے یوں کہو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یعنی ان باتوں پر باضابطہ ایمان لانے کا اللہ کا حکم ہے. کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کی ذات کے اعتبار سے بھی اور اس کی صفات کے اعتبار سے بھی کہ اللہ رب ہے. تو کیسا رب ہے؟ ایسا رب ہے کہ پالنے میں اپنی بنائی مخلوق میں سے کسی مخلوق کا محتاج نہیں. ساری مخلوق کو اللہ اپنی قدرت سے پالتا ہے. ساری مخلوق کو اللہ پر ایمان لاؤ. لیکن آج ہم اپنے ایمان پر اس لیے مطمئن ہیں، اپنے ایمان پر اس لیے مطمئن ہیں، اپنے ایمان کو اس لیے کافی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا مقابلہ بے ایمانوں سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کا مقابلہ بے ایمانوں سے کرتے ہیں. اس لیے اپنے ایمان پر مطمئن ہیں. حالانکہ جن کے پاس کچھ بھی ایمان نہ ہو ان سے ہمارا کیا مقابلہ؟ ایک پہلوان ایک کمزور ٹی بی زدہ انسان سے مقابلہ کرے تو دونوں کا کیا مقابلہ؟ ایک بادشاہ اپنی رعایا کا مقابلہ کرے تو بادشاہ اور رعایا میں کیا مقابلہ؟ سمجھ آئی بات؟ ہم اپنے ایمان کا مقابلہ بے ایمانوں سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر مطمئن ہیں. حالانکہ اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس. ہمارے ایمان کا مقابلہ صحابہ کے ایمان سے. کسے؟ ہمارے ایمان کا مقابلہ صحابہ کے ایمان سے ہے. جب ہم اپنے ایمان کا مقابلہ صحابہ کے ایمان سے کریں گے تب یہ پتا چلے گا کہ ہمارے ایمان کی کیا سطح ہے. تب یہ پتا چلے گا کہ ہمارے ایمان کی کیا سطح ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ضابطہ حیات، جینے کا ضابطہ، ایک انسان دنیا میں کیسے زندگی گزارے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنی عبادت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے،
اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنی معاشرت کے اعتبار سے ایک انسان اس دنیا میں زندگی کیسے گزارے اس کا مکمل ضابطہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی طور پر امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب امت کو کچھ اور کسی طرف سوچنے کی، دیکھنے کی، جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ ایمانیات میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی اگر اتنی بات ہم ایمان والوں کے سمجھ میں آ جائے تو خدا پاک کی قسم دنیا میں چاہے جیسے حالات آئیں ایمان والا ان حالات سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ان حالات سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی سیرت نہیں، ہمارے سامنے ہمارے نبی کی سیرت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے تو ضابطۂ حیات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور نمونۂ حیات زندگی ہم کیسے گزاریں، کیا نمونہ ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی مقدس جماعت کو امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ امت کے لیے نمونہ بنایا۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا، صحابہ کی نماز کیسی تھی، صحابہ کی باقی عبادات کیسی تھیں، صحابہ کے اخلاق کیسے تھے، صحابہ کے معاملات کیسے تھے، ہر شعبے کا نمونہ ہمیں صحابہ کی زندگی میں ملے گا۔ تو قیامت تک کے زمانے کے لیے ضابطۂ حیات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور نمونۂ حیات قیامت تک کے زمانے کے لیے حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ کیسے، جیسے صحابہ کا ایمان تھا، کیسے جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ تو صحابہ کا کیا ایمان تھا؟ ایمانیات کے اعتبار سے صحابہ کی زندگی میں اگر ہم واقعات دیکھیں گے تو صحابہ کی زندگی میں بے شمار واقعات ان کے کمال ایمان کے ہم کو ملیں گے، ان کے کمال ایمان کے ہم کو ملیں گے، بے شمار واقعات جو کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک دو واقعہ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے گھوڑا خریدا، ایک آدمی سے گھوڑا خریدا، بات طے ہو گئی، آپ نے اس سے گھوڑا خرید لیا، اس سے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہیں گھوڑے کی قیمت ادا کر دوں۔ وہ گھوڑے والے کو لے کر کے حضور آ رہے ہیں، آپ آگے آگے ہیں، گھوڑے والا اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہے کہ راستے میں ایک اور آدمی ملا۔ اس نے گھوڑے والے سے پوچھا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اس نے کہا گھوڑا میرا ہے۔ کہا بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے، بیچیں گے۔ کیا قیمت ہے؟ اس نے جو حضور سے قیمت بتائی تھی اس سے زیادہ قیمت بتائی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا یہ گھوڑا مجھے پسند ہے، میں خریدوں گا۔ وہ گھوڑے والا آواز سے کہتا ہے محمد آپ گھوڑا خریدیں گے کہ نہیں خریدیں گے؟ اگر آپ کو نہیں خریدنا ہے تو میں اسے کے ہاتھ بیچ دوں۔ حضور نے فرمایا کہ اب خریدنے نہ خریدنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں تو تم سے گھوڑا خرید چکا ہوں اور تمہیں گھوڑے کی قیمت دینے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، تو اب خریدنے نہ خریدنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا نہیں ہے،
اپنی بات سے وہ انکار کر گیا. آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا. حضور نے فرمایا نہیں میں تو تم سے گھوڑا خرید چکا ہوں. اس نے کہا کہ آپ نے گھوڑا نہیں خریدا. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ خریدا ہے تو اپنے خریدنے کا گواہ لاؤ کس کے سامنے آپ نے خریدا ہے. اور جہاں معاملہ ہوا تھا وہاں کوئی تیسرا تھا ہی نہیں. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے گھوڑا خریدا تو گواہ لاؤ. حضور نے فرمایا نہیں میں نے گھوڑا خریدا ہے. اب حضور اور اس کے درمیان بات ہو رہی تھی. کچھ لوگ اور اکٹھا ہو گئے کہ بھئی کیا معاملہ ہے. اتنے میں کسی طرف سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ادھر سے آگے انہوں نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں تو دیکھنے کے لیے کیا معاملہ. وہ جو قریب گئے تو دیکھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. وہاں معلومات کی تو پتہ چلا کہ معاملہ خود حضور سے ہے. معاملہ خود حضور ہی سے ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے گھوڑا خریدا ہے اور گھوڑے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے خریدا نہیں. اگر خریدا ہے تو آپ خریدنے کا گواہ لاؤ. یہ سن کر کے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے خزیمہ تم کیسے گواہی دو گے جبکہ جہاں معاملہ ہوا وہاں تم تھے ہی نہیں. جہاں معاملہ تھا وہاں تم تھے نہیں تو کیسے تم گواہی دو گے. یہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ بن ثابت اچھا کٹا میرا اچھی بات اگری میری لین دین کا بات آ گیا. بیٹری کا کرنٹ ہے جنٹر وہ کرنٹ آپ کو رہے جنٹر کا ہے. کرنٹ والے ہوں بھی دشمن ہونا کر سکتے نہیں کیا کرتے کچھ جنٹر رکھنا سب جنٹر کی کیا بھی کرنا ہوتا ہے. کتنا مجموع چمکا وہ دشمنہ تو ہے نا. وہ دشمنہ لے کر شیطان سے ہوتا ہے. شیطان اب یہ بیٹری کا لائٹ سے لگتا ہے. ایک سائڈ پانچ لازم میں تھے لین کا مڑی ہوتا کنم کیسا ساچی کوٹ میں گئے کہ ساچی نہ بولی ساچی میں چلتا کیا کون دیر لین بھی تم نے دیتا تم نے دیا بولتے نہیں دیا چلتا نہیں سمجھ نا. وہ کیا سچ ہے وہ سچ ہے. بات بدلی ہو جائے بات بدلی کر رہے ہیں.
یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ جس توجہ کے ساتھ تم بات سن رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایسا وقفہ لے آئے کہ بات ہونی بند ہو جائے، تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہے کہ نہیں، تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بار بار اور مختلف لائنوں سے، مختلف شکلوں سے امتحان لیا کریں گے، اس لیے ایسے مواقع پر اللہ کی طرف متوجہ رہنا جائے، کیونکہ سارا نظام اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ سارا نظام، وہ نظام کو چاہے تو فیل کر دے اور نظام کو چاہے تو کامیاب کر دے۔ کامیاب کرنا اور فیل کرنا سب کچھ اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا امتحان لیا، ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ حالانکہ معاملے میں گواہی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، حضور ان کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں۔ سنی جائے بات دوستو۔ پوچھا حضور نے، خزیمہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو جب تم وہاں تھے نہیں؟ اگر یہ گواہی دینا میری محبت میں ہے، مجھ سے عقیدت کی بنا پر ہے، تو اس گواہی کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ آج دنیا کے اندر کا جو فساد ہے، اس فساد کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مزاج کا ہے، ہماری برادری کا ہے، ہماری قوم کا ہے، لہذا اس کی طرفداری کریں گے۔ سارا بگاڑ فساد کیوں ہے؟ سارا بگاڑ فساد کیوں ہے؟ یہ ہماری قوم کا ہے، برادری کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے مزاج کا ہے، ہماری پارٹی کا ہے، لہذا کچھ بھی کریں ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ سارا فساد اسی کا ہے۔ اللہ کے نبی امتحان لے رہے ہیں، اے خزیمہ تمہاری گواہی کس بنیاد پر ہے؟ کیسے تم گواہی دے رہے ہو جب تم وہاں نہیں تھے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں نہ گواہی دیں جبکہ اس سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، وہی ساری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اسی نے اپنی قدرت سے زمین آسمان کے نظام کو پیدا کیا ہے، اور اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ آپ نے اللہ کو بتایا، آپ کی خبر پر بغیر اللہ کو دیکھ کے ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے ہیں، فرشتے خدا کی ایک مقدس مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ آپ نے فرشتوں کے بارے میں ہمیں خبر دی، تو بغیر اپنی آنکھ کے دیکھے آپ کی خبر پر ہم ایمان لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ موت کے بعد زندگی ہے، اس زندگی میں دو ٹھکانے ہیں، فرما برداروں کے لیے جنت ہے، نافرمانوں اور باغیوں کے لیے جہنم ہے۔ آپ نے جنت کی نعمتیں بتائیں اور جنت کے اندر کے آسائش اور آرام کے نقشے بتائے کہ جنت کے اندر کیا کیا نعمت ہے، وہ آپ نے بتائیں۔ جہنم بتائے اور جہنم کے عذاب بتائے، بغیر آنکھ کے دیکھے آپ کی خبر پر ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا۔ آپ نے قیامت کے دن کو بتایا کہ قیامت کا ایک دن آئے گا، اکیلا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔
کانا مقدار 50,000 سنہ، اکیلا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اس دن جلالی صفت کے ساتھ ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، زمین آگ کی طرح گرم ہوگی، سرخ ہو رہی ہوگی، اور سب کو اس زمین پر کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ ما تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 40 عن عمری فیما افنا وعن شبابی فیما ابلا وعن مالی من این اکتسبہ فیما انفقہ وعن علمی ماذا عمل فیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے اس بات کی خبر دی کہ قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ زندگی میں کیا کر کے آئے ہو، جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو تمہارے پاس علم تھا اس کے اعتبار سے کیا عمل کر کے آئے ہو۔ یہ 4 سوال کا جواب سب کو دینا ہوگا۔ آپ نے اس کی خبر دی، بغیر قیامت کو دیکھے ہم آپ کی خبر اور ایمان لے آئے۔ جب اتنی بڑی بڑی باتوں کے بارے میں آپ کی خبر کو ہم مان چکے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ بغیر دیکھے نہیں مانیں گے۔ آپ نے خبر دی، آپ کے اعتماد پر، آپ کی خبر پر ہم ایمان لے آئے، تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک معمولی چیز، ایک معمولی مخلوق گھوڑا، اس کے بارے میں آپ نے نہ خریدا ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نے خریدا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان کی سطح، یہ ایمان کی سطح۔ ہم سب اپنے ایمان کو ذرا دیکھیں اور جانچیں اس ایمان پر کہ آج ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان کس سطح کا ہے، وہ ایمان کس سطح کا ہے۔ کیا ایمان اس سطح کا ہے کہ ہم آپ کے بیچ میں اللہ کے نبی کی یہ خبر بیان کریں اور سنائیں، سناتے ہوئے ہمارا دل کانپے اور سنتے ہوئے آپ کا دل کانپے؟ اگر یقین ہوگا تو یقیناً دل کانپ جائے گا، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ لیکن ایمان اس سطح کا نہیں ہے، لہذا ہمارا بیان خالی بیان ہے اور آپ کا سننا خالی سننا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی جلالی صفت کے ساتھ ہوگا، اللہ اپنی جلالی صفت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی ایک صفت جمال کی ہے، اللہ کی ایک صفت جلال کی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی جمال کی صفت ہے، اس دنیا میں اللہ اپنی جمالی صفت کو ظاہر کیے ہوئے ہے۔ یہ جو فرما بردار ہے اللہ اس کو بھی نوازتے ہیں، اور جو نافرمان باغی ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی بنائی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے والوں کو بھی اللہ پکڑتا نہیں، کیونکہ اللہ کی جمال کی صفت ہے۔ کیا ہے یہ؟ جمال کی صفت ہے، کسی کو پکڑتا نہیں۔ حالانکہ اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ کوئی چیز کی قدرت سے باہر نہیں۔ سمندر میں پانی کے کتنے قطرے ہیں اس کی خبر اللہ کو ہے۔ پوری دنیا میں درختوں میں کتنے پتے ہیں اس کی خبر اللہ کو ہے۔ آپ کسی جنگل کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اور آپ یہ سوچو کہ اس جنگل میں کتنے درخت، ان درختوں میں کتنے پتے۔ میاں ایک نیم کے درخت کے، ایک درخت کے پتوں کو ہم آپ سے کہیں کہ گن کر کے بتاؤ کتنے درخت ہیں، تو نیم کے ایک درخت کے پتے ہم گن کر بتا نہیں سکتے۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان درختوں پر کتنے پتے ہیں، ایک ایک پتے کی خبر اللہ کو ہے۔
اور یہی نہیں، کوئی پتا اپنے درخت سے، اپنی شاخ سے نہیں ٹوٹتا بغیر اللہ کے ارادے کے، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی پتا اپنے درخت سے ٹوٹتا نہیں۔ وہ اللہ، اس کی ایک جمالی صفت ہے، وہ چاہے تو شرک کرنے والوں کو اور کفر کرنے والوں کو اور اللہ سے بغاوت کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو، اللہ کے ساتھ جو لوگوں کو شریک کر رہے ان شریک کرنے والوں کو اللہ جب چاہے جیسے چاہے پکڑ لے، جب چاہے جیسے چاہے پکڑ لے۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز باز نہیں۔ زمین آسمان کے اندر اللہ کے بے شمار لشکر ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں اللہ کے بے شمار لشکر ہیں۔ اللہ جب جس کو چاہے جیسے چاہے استعمال کر لے اور جب جس کو چاہے جیسے چاہے پکڑ لے۔ لیکن اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو بدلے کی جگہ نہیں بنایا، اس دنیا کو بدلے کی جگہ نہیں بنایا۔ یہ بات یاد رکھی جائے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ نے ہر ایک کے لیے اس دنیا میں اس کی روزی مقدر بھی کی ہوئی ہے، اس کی روزی مقدر بھی کی ہوئی ہے، اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں امتحان میں رکھا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون رب پر ایمان لاتا ہے اور کون رب کی بنائی مخلوق پر اعتماد بنا کر کے اس سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ امتحان ہو رہا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خبر دی کہ قیامت کے میدان میں اللہ اپنی جلالی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ اپنی جلالی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا جلال کسی میں ہمت نہیں ہوگی، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ اس دن اللہ کے جلال کی وجہ سے اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھا لے۔ سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو انسانوں میں مقدس جماعت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں منتخب کر کے، چن کر کے، چھانٹ کر کے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا، جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہیں، جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہیں۔ یہ مقدس جماعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس دن میدان قیامت میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، اور سب کے زبان پر یا رب نفسی یا رب نفسی کے کلمات ہوں گے۔ ہائے رب ہمارا حال۔ آدم صفی اللہ، نفسی نفسی، ابراہیم خلیل اللہ، نفسی نفسی، موسیٰ کلیم اللہ، نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ، نفسی نفسی۔ سب کی زبان پر نفسی نفسی کے کلمات ہوں گے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آج اللہ کے سامنے کچھ عرض معروض پیش کر سکے، اللہ سے کچھ کہہ سکے، کسی میں ہمت نہیں ہوگی۔ اور سنو میرے بھائیوں، اس دن اللہ پاک اپنے اسی جلال کے ساتھ، اسی جلالی صفت کے ساتھ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سر اٹھا سکے، کوئی بول نہیں سکے گا، سب خاموش ہو گئے۔ خود اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت
اس اکیلے اللہ کی ہے، اس اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، جو بڑے قہر والا ہے، بڑے قہر والا ہے۔ اس میدان قیامت میں صرف ایک ذات ہوگی، وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمائیں گے۔ ان حالات میں جب انسانیت پریشان ہو کر کے سارے نبیوں سے مایوس ہو کر کے حضور کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ ہاں اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دیا ہے اور میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر آپ سجدہ فرمائیں گے اور لمبا سجدہ کریں گے اور زبان مبارک پر کلمات یا رب امتی امتی کے ہوں گے، اور اس دن اللہ پاک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات سکھلائیں گے جو حضور نے فرمایا کہ وہ کلمات آج مجھے پتہ نہیں، اس دن اللہ پاک قیامت کے مجھے سکھلائیں گے، اور انہی کلمات کے ساتھ اللہ کے نبی اس میدان قیامت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ ایک لمبا سجدہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، سل توتا، جو کچھ آپ سوال کریں گے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی سے سر اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں، یہ قیامت کا دن کا حال ہوگا جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، عجیب حال ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ الیوم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور اس دن کوئی آدمی اپنی زبان کی شرف زبانی سے، کوئی آدمی دنیا میں بہت بولتا ہوتا ہے اور اپنے باطونی پنے سے سامنے والے کو مطمئن کر دیتا ہے، تو سوچے وہاں ہم اپنی زبان کی لفظی سے اللہ کو بھی مطمئن کر دیں گے۔ سنو، اللہ تعالیٰ اس دن زبان کو بند کر دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ زبان کو بند کر دے گا۔ یہ ہاتھ اور یہ پیر جو کچھ ہم نے ان سے کیے ہیں، یہ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جو کچھ ہم نے ان سے کیا ہوگا اللہ کے سامنے گواہی دے دیں گے۔ یہ دن آنے والا ہے میرے بھائیوں، یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان کی بات صحابہ کرام نے سنی، جنت و جہنم کے تذکرے سنے، سنتے ہی گرے اور اس دنیا سے روح پرواز کر گئی۔ یقین تھا۔ اب میرے بھائیوں، ہم اپنے یقین کو دیکھیں، اپنا ایمان دیکھیں کہ ہمارا موت اور موت کے بعد زندگی پر کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کی گواہی کو معتبر ہی مانا اور اعلان کر دیا کہ موت تک حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے میں اگر گواہی دیں تو ان کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی، 2 کے برابر۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اب اس ایمان کو لے کر کے ہم اپنے ایمان کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری ایمان کی کیا سطح ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد میں تشریف فرما ہے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے ابو درداء آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، محلے میں آگ لگی تھی اور آپ کا گھر بھی آگ میں جل گیا۔ کہنے لگے میرا گھر نہیں جلا۔ میرا گھر کس سے کہہ رہے؟ اس سے کہہ رہے جو محلے سے آ رہا ہے۔ کہہ کون رہا ہے؟ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ میرا گھر نہیں جلا۔
اب یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا بھئی کون ان سے بحث کرے، اور بھی خاموش ایک طرف ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک دوسرے صاحب آئے، آگ کہنے کے ابو درداء تم یہاں بیٹھے ہو، تمہارے گھر میں آگ لگ گئی۔ کہا نہیں 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 نہیں، میرے گھر میں آگ نہیں لگی۔ کہ نہیں لگ گئی آگ؟ کہا نہیں لگی۔ وہ بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا ابو درداء آپ یہاں بیٹھے، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ کہا نہیں میرے گھر میں آگ نہیں لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک چوتھے صحابی آئے اور آ کر کے کہنے لگے ابو درداء بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ بھئی کیا تعجب کی بات ہے؟ کہا ابو درداء تمہارے گھر کے محلے میں آگ لگی اور ہمیں یقین تھا کہ تمہارا گھر بھی آگ سے جل جائے گا، لیکن جب آگ تمہارے گھر کے پاس پہنچی تو بجھ گئی اور تمہارا گھر بچ گیا، تمہارا گھر بچ گیا۔ کہنے لگے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، تعجب کی بات جب ہوتی، تعجب کی بات جب ہوتی کہ میرے گھر کو آگ جلا دیتی، تب ہوتی تعجب کی بات۔ کیسے کہہ رہے ہو یہ بات؟ کہنے لگے حضور نے ایک دعا سکھلائی ہے اور فرمایا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ کر کے اپنے گھر سے جائے گا اللہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی حفاظت کرے گا۔ میں وہ دعا پڑھ کر کے آیا ہوں، میں وہ دعا پڑھ کر کے آیا ہوں۔ ساری دنیا کے نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی دی ہوئی خبر کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ میں وہ دعا پڑھ کر کے آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میرے گھر کو جلا دے، آگ میرے گھر کو جلا دے؟ یہ نبی کی خبر ہے، یہ ایمان کی بات ہے کہ اللہ میرے گھر کی حفاظت کرے گا۔ نبی کی دی ہوئی خبر میرا یہ ایمان ہے۔ اب میرے بھائیوں ہم تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم سب ایمان کی کس سطح پر ہیں۔ اس لیے پہلا حکم، بات کب تک کرنی ہے؟ بات ختم کرنی ہے۔ اس لیے پہلا حکم، تھوڑا اگر بات کچھ لمبی ہو جائے گی گھبرائیں گے نہیں، ایک بات سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ایک بات سمجھنے کے لیے جمع ہوئی ہے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب متوجہ رہ کر کے بات کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس اجتماع کو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ہدایت پڑھنے کا ذریعہ بنائے گی انشاءاللہ۔ عالم میں ہدایت کی ہوائیں اللہ چلائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب میرے بھائیو بزرگوں دوستو، سب سے پہلا فریضہ اللہ پر ایمان لانا، اور ایمان کے لیے ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہے، لہذا صحابہ کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے ایمان پر محنت کریں۔ اب ایمان کے لانے کی اور ایمان کے بنانے کی اور ایمان کے بڑھانے کی جگہ کہاں ہے؟ ایمان کہاں سیکھا جائے؟ ایمان کہاں سیکھا جائے؟ ہمارا ایمان بنے یہ، کیونکہ ایمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبر کو، بتائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر، نبی کے اعتماد پر بغیر آنکھ سے دیکھے ہوئے، بغیر مشاہدے کے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ نبی کی دی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر بغیر مشاہدے کے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے ایمانیات کا تعلق غیب سے کسے؟ حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث جبریل کے نام سے بتائی جاتی ہے، اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آئے، انسان کی شکل میں آئے،
حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے پاس آ کر کے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے اور کچھ باتوں کے سوال کیے. اس میں ایک سوال یہ بھی کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے. دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے. دوسرا کیا سوال کیا؟ اسلام کیا ہے. تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے. اس سے پتا چلا کہ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، احسان اور چیز ہے. یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں. ایمان، اسلام، احسان، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. اور تینوں کا سوال کیا جبریل امین نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا الگ الگ جواب بھی دیا. تو ایمانیات کا تعلق جو ہے وہ مغیبات سے ہے. کس سے؟ بن دیکھے خدا کو ماننا، بن دیکھے جنت و جہنم کو ماننا، بن دیکھے فرشتوں کو ماننا، بن دیکھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ماننا، بن دیکھے اچھی بری تقدیر کو ماننا، بن دیکھے قیامت کے دن کو ماننا. ان چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمانیات کی چیزوں میں ہے. کیا ہے؟ یہ ایمانیات ہیں. ان میں سے ایک ایک پر ایمان لانا ہے، ایک ایک پر ایمان لانا یہ ایمان ہے. دوسری چیز پوچھا اسلام کیا چیز ہے، تو اسلام میں اسلام کے احکامات بتائے گئے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، معاملات کی درستگی ہے، اخلاقیات میں معاملات ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں،